لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون صدق الله العظيم. عفت مآب محترم مائیں اور بہنیں، نیز میرے سامنے موجود ہمارے معزز نوجوانان قوم و ملت، ابھی اہالیان گھودرا پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، جس حادثے نے خوشیوں کو غم میں تبدیل کر دیا۔ وہ حادثہ ایک عالم ربانی حضرت مولانا ادریس صاحب حاجیہ رحمت اللہ علیہ کی وفات۔ یوں تو روزانہ تقریباً 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ 3.5 لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وفات بھی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی موت اتنا اثر چھوڑتی ہے کہ قوم کو سوگوار اور ملت کو یتیم بنا دیتے ہیں۔ یہی حال ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، چونکہ وہ میرے پھوپھیزاد بھائی بھی ہے اور میرے نسبتی بھائی بھی ہے، اور ہماری زبان میں میرے سالے بھی ہیں، نسبتی بھائی ہے۔ ان کی بہن ام ہانی وہ ہماری طرف منسوب ہے۔ رات دن ساتھ میں رہنا ہوتا تھا۔ دارالعلوم کنتھاریا میں ہم لوگ برس ایک ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمانے سے ان میں صلاح و تقوی، اچھے اوصاف رکھے تھے۔ یہ طالب علم کے زمانے ہی سے تہجد کے پابند تھے، جلدی اٹھنا اور اللہ کے لیے 2-4 رکعت نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ ان کی روزانہ کی عبادت میں داخل تھا۔ وہ میرے پاس رہے، بلکہ کسی قدر میں نے ان کو پڑھایا بھی۔ جب میں دور حدیث میں تھا تو مجھ سے وہ منطق ایک کتاب ہے وہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ غالباً پوری کتاب تیسیر المنطق میں نے ان کو پڑھائی تھی۔ تو ہمارے تو برادر نسبتی بھی ہے اور خاندان کے ہیں، ان میں یہ خوبیاں کیسے آئی؟ اب دیکھیے، کوئی چیز یوں ہی نہیں آیا کرتی، یہ ان کے اندر اتنے اچھے اوصاف کیسے پیدا ہو گئے کہ آج پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ صبح ہمارے ایک دوست ہے حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم مراد آباد کے شیخ الحدیث ہے، کہا کہ اخبارات میں مفتی ادریس صاحب کا تذکرہ ہے، کون ہے؟ اور آپ کا بھی نام ہے۔ اب دیکھیے انگریزی اخبار میں
اردو اخبار میں، انگریزی چینلوں پر، اردو چینلوں پر اگر کسی کا چرچا اور تذکرہ ہے تو مفتی ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب بتلائیے کیوں ہے؟ مقبولیت کس نے عطا کی؟ مقبولیت اللہ عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کے حدود کی رعایت کرتا ہے، سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، نوافل پڑھتا ہے فرائض کے بعد، تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے، جبریل میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اہل زمین کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ کل میں بیٹھا تھا مغرب کے بعد اپنے حجرے میں، ایک صاحب جن کی عمر 70 کے قریب ہوگی آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں انجانا بن گیا، اس لیے کہ توجہ دوں گا تو میں بھی آؤٹ ہو جاؤں گا۔ میں سیم اپنے آپ کو بہت سنبھالتا ہوں آج کل۔ کئی دیر تک وہ روتے رہے، پھر مفتی صاحب کا تذکرہ کیا۔ ایک اور صاحب بس نام آتے ہی روتے رہے کہ کس قدر اچھی نماز پڑھائی اور کیسی دلاویز آواز میں پرسکون نماز تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھائی۔ گویا اس کو بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ روتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر جو خوبی رکھی تھی کہ سارے لوگ محبت کرتے ہیں، محبت اوپر سے شروع ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور قرآن میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ود کا معنی محبت۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اوصاف ان کے اندر کیسے پیدا ہو گئے اتنے اچھے؟ اس کی وجہ ہے، ہماری ایک پھوپھی ہے، ان کا نام زہرا، اور ہماری اپنی لوکل زبان میں زہرا خاتون، زہرا ہے اصل۔ یہ ہماری پھوپھی کے پاس رہے تقریباً 4 سال کی عمر سے۔ میں نے ان کی والدہ کو پوچھا، ابھی دونوں کو میں نے بلایا ابھی اور ان سے حالات معلوم کیے، تو زہرا بھی بیٹھی ہوئی تھی، پھوپھی ہماری زہرا خاتون اور ان کی والدہ آمینہ۔ میں نے ان سے تفصیل بھی پوچھی تو بتایا کہ 4 سال کی عمر ہی سے ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنے یہاں لے لیا تھا، کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو پڑھاؤں گا، تربیت کروں گا۔ پھوپھی ان کے پاس رہتی تھی تو انہوں نے ان کی تربیت کی، کہا میں ان کو صبح بھی سبق پڑھاتی اور شام کو بھی سبق پڑھاتی۔ یہ بہت انگڑو تھے، انگڑو، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، تو بہت سو نے گواہی دی کہ ہماری دادی ان کو اٹھا کر لے جاتی تھی زبردستی نماز۔ ہمارے یہاں تو کیا سب بیچارے کو سونے دو۔ ہمارے خاندان میں نہ سونا یہی کمال، فجر ہو جائے اٹھو اٹھو۔ ماں رحم کرتی ہے سونے، وہ رحم نہیں ہے، اٹھا دو اپنے بچوں کو۔ مجھے معلوم ہے میرے والد صاحب ہم کو 10 سال کے تھے اور اٹھا دیتے تھے، تو ہم باہر جا کے، اس وقت گھر بنتے ہوتے تو ریتی ہوتی تو وہاں سو جاتے، خیر تو یہ حال ہوتا تھا۔ تو بہرحال اٹھا دیتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی جاتا کہ دیکھو یہ لڑکا حوض میں نہ گر جائے، اتنا خیال رکھنا، اور ان کو مسجد ابرار تک پہنچا دینا۔ تو ہماری یہ جو پھوپھی ہے زہرا، انہوں نے تقریباً 18 سال تک ان کے پاس وہ رہے، ان کی تربیت کی۔ انہوں نے قرآن کریم ایک خاتون سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سو کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر گودرا میں آج سے 40
45 سال پہلے کوئی خاص علماء بھی نہیں تھے اور خاص مدارس بھی نہیں تھے. اکثر ناظرہ قرآن عورتیں پڑھاتی تھی. تو ہمارے دادی کے سامنے ایک خاتون تھی آمینہ، جن کو ڈیبرنی آمینہ کہتے. میں نے بھی انہی سے قرآن پڑھا. میں نے پورا قرآن ایک خاتون سے پڑھا اور میں الحمدللہ 8-9 سال کی عمر میں پورا قرآن میں نے پڑھ لیا تھا. یہ ہمارے پیچھے آئے، دادی نے ان کو بھی وہاں رکھا تھا آمینہ. اس وقت بہت سی خواتین یہ دین کا کام کرتی تھی اور سماج کی بہت بڑی دینی ضرورت پوری کرتی تھی. اللہ ان خواتین کی قبروں کو نور سے بھر دے. ایک تو یہ خاتون تھی اور اسی کے پیچھے 2 اور خواتین، مثلا ایک زیتون بی بی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی پڑھاتی تھی. ان کے پاس بھی میں نے پڑھا. اور ان کی والدہ کلثوم بی بی یہ بھی پڑھاتی تھی اٹلی واری میں، آج کل جس کو اٹلی واری کہتے ہیں. اللہ نے ان دونوں کو بھی بڑا ملکہ عطا فرمائے تھے. ان دونوں نے دین کی بہت بڑی خدمت. مدرسے تھے ہی نہیں، اگر تھے تو جز تھے، بہت کم تھے. علمائی بہت کم تھے. ایک اور خاتون تھی آمینہ، پاٹورینی آمینہ جس کو کہتے، وہ بھی پڑھاتی تھی. کیونکہ یہ سب میرا دیکھا ہوا ہے، میں ایک خاتون کے پاس پڑھا ہوں اور خاتون کے پاس ہی سب کچھ پورا کیا ہے. اس کے اوپر ایک اور خاتون بی بی مریم کر کے ہیں، اب بھی موجود ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. شاید یہی ایک بچی ہے جو اس زمانے میں پڑھایا کرتی تھی. تو ایک بڑی تعداد ان کے پاس بھی پڑھنے جاتی تھی. اور شہر گودرا میں محلے ایسی بہت سی خواتین تھی جو قرآن پاک ناظرہ سب کو پڑھاتی تھی. صرف قرآن پاک ناظرہ نہیں، کھانے کی دعا، اٹھنے کی دعا اور مختلف دعائیں اس زمانے میں وہ خواتین ان کو پڑھاتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو مفتی صاحب نے اسی خاتون سے اپنا کلام پاک، پھوپھی سے میں نے پوچھا کتنی سال کی عمر میں پورا کہا 7-8 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم کو پورا کر لیا. چونکہ حافظہ بہت اچھا تھا. اب بھی ان کا میموری پاور جس کو کہتے حافظہ، بہت ہوشیار تھے، سنجیدہ تھے، ذہین تھے. تو بہت جلدی قرآن پاک پڑھ لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو دارالعلوم کنتھریا جہاں میں پہلے سے پڑھ ہی رہا تھا، وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹے ہیں. ان کی عمر تقریباً 47 سال رہی ہوگی، 46-47. ہماری عمر 52 سال، 51-52واں چل رہا ہے. تو ہم سے 4-5 سال چھوٹے ہیں. تو میں دارالعلوم کنتھریا میں پڑھ رہا تھا. تو میری زیر نگرانی کہیے یا بڑا بھائی جیسے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالتے ہیں، تو وہ پوری زندگی دارالعلوم کنتھریا میں میرے پاس رہے. اسی زمانے میں سے ہی ان کے اندر صلاح، تقوی، طہارت، پاکیزگی، مطالعہ، بہت کچھ اللہ نے. اساتذہ ان سے بڑے خوش رہے. ان کے ایک استاد ہے مولانا امتیاز صاحب، دیولا کے ہیں. ان کا مجھ پر میسج آیا، وہ انگلینڈ میں ہے، کام سے گئے ہیں انگلینڈ. تو انگلینڈ سے انہوں نے مجھے پرسوں میسج کیا. وہ بیچارے دعائیں دیتے جاتے تھے، روتے جاتے. کہا میرے اچھے شاگرد تھے اور گھر میں بہت بے تکلفی تھی، کئی سال تک میری خدمت کی. بڑے نفیس، پاک صاف نگاہوں کے، بڑے پاک تھے. کہا ہمارے گھر آیا کرتے تھے، آپ ان کو ذرا میری طرف سے ان کی والدہ کو تعزیت کا پیغام پہنچا دینا. خیر میں نے وہ تعزیت کا پیغام بھی پہنچا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی، ظاہر بات ہے کہ جس سے اللہ کو کام لینا ہوتا ہے نا، تو اللہ ان کے اندر وہ خوبی پہلے سے رکھ دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبیاں ان میں پہلے سے رکھ دی تھی اور انہوں نے اپنی خوبیوں کو صحیح استعمال کیا، دین کے کاموں میں لگایا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب کی زندگی میں بڑے حادثے پیش آئے. ان کے والد کا انتقال بہت کم عمری میں ہوا. 44 سال کی عمر تھی، ابھی 45ویں میں داخل ہوئے. میں نے پھوپھی سے پوچھا کہ کیا عمر تھی؟ کہا 44 پورے کر چکے تھے
اور 45 سال کی عمر تھی۔ مفتی صاحب ابھی پڑھ رہے تھے، دارالعلوم کنتھریا میں ہدایہ میں تھے، فارغ ہونے کو بھی کئی سال باقی تھے، 3 سال باقی تھے، اور والد بھی رخصت ہو گئے۔ تو ایسی قسم پرسی اور یتیمی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ الحمدللہ ہمارے دادا دادی پھوپھی وغیرہ ان کی طرف سے اچھا خاصا تعاون بھی ان کو حاصل رہتا تھا۔ اب یہ تقریباً 18 سال تو وہیں رہے، پھر اس کے بعد فارغ ہو کر وہ یہاں تشریف لائے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو کام شروع کیا وہ قرآن کریم کی تفسیر۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اس لیے اترا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، قرآن اللہ کا خط ہے، اللہ نے اس میں اپنی مرضیات اور نامرضیات کو بیان کیا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم پر بہت اچھا عبور تھا۔ میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 19-20 سال سے وہ قرآن کریم کی تفسیر کر رہے تھے۔ زبان اللہ نے ان کو بہت صاف عطا فرمائی تھی، لوگ دور دور سے ان کی اس تفسیر کو سننے کے لیے آتے تھے۔ آسان اردو زبان میں بہترین اور شیریں انداز میں ٹھہر ٹھہر کر مضمون کو گھول کر پلا دینا، یہ ان کا امتیازی وصف تھا۔ ان کو اللہ نے اس میں امتیاز عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم سے ان کو بڑی شیفتگی تھی، وابستگی تھی۔ اور یہ تو میں نے بہت سے لوگوں کو اس سے سنا، خود چرخا صاحب سے میں نے پرسوں سنا کہ مفتی صاحب کو قرآن پر بڑا عبور تھا، قرآن کے بہت پختہ حافظ تھے۔ اور یہ بھی کہا چرخا صاحب نے کہ ان کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل ان کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معصوم تھے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم کوئی نہیں سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ کوئی معصوم نہیں، لیکن چہرے پر وہ نورانیت، وہ حلاوت، وہ معصومیت کہ ایک نگاہ ڈالنے والا یہ سمجھ لیتا تھا کہ مولانا کے چہرے مہرے سے انوار ٹپک رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اچھے حافظ تھے، اور ہمارے امام حرمین میں 2 مشہور امام ہیں، اب بھی ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس، جس کو ہماری زبان میں سدیس کہتے ہیں، اصل ہے السدیس، بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ حضرات کو کیا مشورہ دوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں صاحب، ہماری ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو موبائل ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ادھر ادھر استعمال نہیں ہوتا ہوگا، اور ہوتا ہے تو نہ کیجیے، قرآن سنیے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس جس میٹھے اور شیریں لہجے سے پڑھتے ہیں آپ ان کو سنیں۔ نیز الشیخ سعود الشریم مفتی صاحب ان کی نقل اتارتے تھے، اور صرف نقل نہیں اتاری، شیخ الشریم کو انہوں نے اتنا پڑھا کہ وہ ان کے فوٹو کاپی بن گئے۔ یعنی آدمی جب کسی کو بہت سنتا رہتا ہے نا تو وہ پورا جذب کر لیتے ہیں، جیسے وہ بف ہوتا ہے نا، بف وہ سب چیزوں کو جذب کر لیتا ہے۔ مفتی صاحب 2 پارے روزانہ شیخ سعود الشریم کے دھیان سے سنتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہترین قرآن پڑھتے تھے، لوگ ان کے قرآن کو سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ فجر کی نماز وہاں ادا کرتے تھے، اور تراویح میں تو کیا کہنا پڑھنا،
میرے ایک عزیز نے کہا کہ مفتی صاحب جب انہوں نے عید میں نماز سنی، اب عید کا مسئلہ تو سب کو معلوم ہے، میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے، لیکن بات آئی ہے تو اب وضاحت بھی کر دوں۔ مفتی صاحب کا طے ہوا کہ آپ کو عید کی نماز پڑھانی ہے۔ اب ان کا مزاج کیسا تھا کہ وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، شہرت ان کو بالکل پسند نہیں تھی۔ دیکھو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اب پوری دنیا جان رہی ہے، اب پوری دنیا جان رہی ہے۔ ایک خاتون کا فون آیا کہ وہ مفتی ادریس کون؟ مفتی امین۔ میں نے پھر ان کو کہا میں تو نہیں پہچانتی، یعنی مفتی صاحب اتنے پوشیدہ رہے کہ کسی کو بو بھی نہیں آئی کہ اتنے بڑے عالم ربانی اللہ والے اس شہر گودرا میں کنز مخفی کی طرح ہے، یعنی چھپے ہوئے خزانے کی طرح ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس خوشبو کو کھول دیا، آج پوری دنیا، انگریزی اخبارات اور کیا انگلینڈ اور کیا افریقہ، کیا عرب ممالک، ہر جگہ پر عرب ممالک کے تو معلوم نہیں، زبان سے یوں ہی نکل گیا، لیکن کم سے کم ان ملکوں کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے۔ بعض اخبارات کو میں نے بھیجا، انقلاب وغیرہ میں لکھ کر بھیجا۔ اب دیکھو اللہ نے جب شہرت دی پوری دنیا میں وہ مشہور ہو۔ وہ اپنے آپ کو بہت چھپاتے تھے، بہت بھاگتے تھے مجمع میں۔ جب ان کا طے ہوا تو انہوں نے نہ کہہ دیا، وہ بڑے جری تھے، نہیں مجھے نہیں پڑھانی ہے۔ تو ایک صاحب کا فون آیا کہ ان کو سمجھائیے تو نہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا، جب یہ نہ کہہ رہے تو کوئی حرج نہیں، مفتی نثار وغیرہ نے سمجھایا ہوگا، پھر وہ تیار ہو گئے۔ اب بہت سے لوگ تو اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، اور تمنا کرنا برا نہیں ہے، اگر صلاحیت ہے اور تمنا کرتے ہیں تو کیا حرج ہے، اللہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بہرحال لیکن مفتی صاحب بہت دور بھاگتے تھے ان چیزوں سے۔ ان کا طے ہو گیا، وہ آئے بھی، انہوں نے تقریر بھی کی، اور تقریر بھی بہت مرصع منظم انداز میں کی۔ تقریر کس پر کی؟ رمضان کے پیغام پر، اور ان میں موت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ دیکھو آج کل کتنی موتیں واقع ہو رہی ہیں، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، کئی وفاتیں ایک ساتھ ہو رہی۔ اب جب یہ بول رہے تھے تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اب ان کا 1 گھنٹہ بھی باقی نہیں رہا، وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے تقریر کی اور اچھی تقریر کی۔ اس کے بعد نماز پڑھائی، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ میں جس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا، مفتی صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، میں سنتا رہا، کیا ادائیگی ہے اور کیا لہجہ ہے۔ انہوں نے علم نشرہ شروع کیا، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے بھائی، بہت مختصر پڑھ رہے ہیں۔ خیر، پھر اس کے بعد سورہ 3 شروع کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کو شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے نماز پوری ہوئی۔ نماز پوری ہونے کے بعد انہوں نے، ہم 2-4 بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہا کہ میں خطبہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے دل میں آیا کہ عجیب آدمی ہے یار، میں نے کہا عجیب آدمی ہو یار، آپ کیا خطبہ نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا خطبہ پڑھیے آپ، تو کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا اختصار کر دو بھائی، تو کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ صاف اور واقعی ان کی حالت ایسی رہی ہوگی کہ وہ قادر ہی نہیں تھے۔ ادھر ادھر دیکھا، مولوی ادریس گھیش بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب کیا کرے بھائی، کون خطبہ پڑھیں؟ میں نے مفتی نثار سے کہا کہ آپ پڑھ لو، تو انہوں نے کہا بھائی آپ پڑھ لو۔ مولوی ادریس نے کہا تم پڑھ لو۔ خیر میں تیار ہو گیا، میں نے کہا لاؤ بھائی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے مفتی ادریس صاحب سے وہ خطبہ جو لکھ کر لائے تھے، ٹائپ کر کے وہ لائے تھے، میں نے وہ لے لیا اور میں نے خطبہ پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو خطبہ پڑھنے کے بعد لوگ ملنے آتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی امام صاحب تو یہ کھڑے ہیں، مجھے ایسا تھا کہ وہ میرے پاس میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں مستحق نہیں ہوں آج، امام صاحب یہ کھڑے تھے۔ کہا بھائی وہ تو چلے گئے ہیں، میں نے دیکھا کہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب جا چکے تھے۔ پھر
پھر اس کے بعد 1-2 مرتبہ بلاوا بھی آیا. میں کہا کیا جلدی ہے, لوگ بیچارے آئے ہیں, ان سے مصافحہ کر لیتے ہیں, پھر آتا ہوں. پھر جب اصرار بڑھا تو میں پہنچا. اب پہنچا تو بھائی ان کے تو آخری لمحات تھے, اوش و حواش وہ گم کر چکے تھے. اس سے پہلے یہ لوگ ساتھ میں تھے, انہوں نے ان کو وکس لگا دیا اور خدمت کی. اس وقت تو ہوش و حواس تھے, لیکن جب میں پہنچا ہوں تو اب وہ چند ہی لمحات تھے اور وہ اللہ کی جوار میں پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بہت سے دوستوں نے کہا کہ ایک عجیب سما بھی تھا. اور اللہ, میں نے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ان کی قضا متعین تھی تو فضا بھی کچھ ایسی تھی. سورج, اس کی دھوپ بہت زیادہ تیز نہیں تھی, فضا بدلی معلوم ہو رہی تھی. جو اللہ کے نیک بندے ان کے دلوں پر اس کے اثرات تھے. بلکہ بعض انتہائی قابل لوگوں نے مجھے بتلایا کہ مفتی صاحب ٹھنڈی کا احساس ہو رہا تھا, یعنی ٹھنڈی لگ رہی تھی ایسا. اب ظاہر ہے اللہ کے ایک نیک بندے کی روح قبض کرنے کا جب ایک نظام ہوتا ہے, خدائی نظام ہوتا ہے, تو یہی حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جو ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. میں آپ کو ترجمہ سنا دوں. قرآن اللہ کا خط ہے. دیکھو مرنا مجھے بھی ہے, مرنا آپ کو بھی ہے. جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو میں اور آپ کس چیز کی مولی ہیں؟ کھیت کی مولی ہیں. مجھے بھی جانا ہوگا, آپ کو بھی جانا ہوگا. بس اللہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی قابل رشک موت ہمیں بھی عطا فرمائے جو یہ لمحے منٹوں میں طے ہو گئے. اور اللہ جو اس کے حقیقی رب ہے, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتها النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, آمنا وصدقنا, ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ, راضی ہو کر پسندیدہ عیش میں جاؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جنت میں اپنے بندوں کے ساتھ یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. مجھے کسی نے بتایا, اور راوی بھی صحیح ہے, کہ کئی دنوں سے مفتی صاحب ایسی دعا مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے بھائی؟ اب دیکھیے اخیری عشرے کی ہر رات میں یہ دعا مانگ رہے تھے, اللہ ایسی موت عطا فرما کہ جب ہم جا رہے ہو تو لوگ رو رہے ہو, سوگوار ہو, اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہے ہو, خسارہ محسوس کر رہے ہو, اور ہم ہنستے کھیلتے بارگاہ الہی میں جا رہے ہو. معمولی نہیں ہے. اتنی اچھی موت یوں ہی نہیں ملا کرتی. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں, اور وہاں جو عطا کرے گا وہ تو خود قرآن میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی کو معلوم نہیں میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا ہے. اللہ ایسی نعمتیں دیں گے ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس کو سنا نہیں ہوگا, اور کسی دل و دماغ پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. اب میں اپنی بات کو ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھا کر ختم کر دیتا ہوں, اور انشاءاللہ 2-5 منٹ کی دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا
ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين قالوا جنہوں نے زبان سے یہ اقرار کیا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے. میں نے بھی کہا اور میں اس پر برقرار ہوں, میری ماں بہنوں نے بھی کہا وہ اس پر برقرار ہے اور قیامت تک بلکہ موت تک برقرار رہیں گے. ثم استقاموا کیا ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے. میں اسی محلے میں ایک صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا, کئی سال ہو گئے, میں پہنچا تھا تو مجھے ایک معمر خاتون بڑھیا نے کہا کہ مفتی صاحب جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو بہت خوشبو آ رہی تھی اس خاتون کی, اور اس خاتون نے کہا میں نے وہ خوشبو محسوس کی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے فرشتے جنت سے خوشبوئیں لے کر آتے ہیں, لیکن اللہ کبھی کبھی کسی نیک بندے کو یہ بطور تحفہ اور انعام کے ان کو بھی معطر کرا دیتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو تتنزل علیہم الملائکہ ان لوگوں پر, ان مرنے والوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے اللہ تخافوا خوف نہ کرو, ولا تحزنوا اور غم نہ کرو, وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. واقعتاً اللہ جنت میں کیا عطا فرمائیں گے, کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے. بس جو اللہ یہاں ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے روزے کے وقت. اور آخر میں جب آخری 2-5 روزے تھے اس وقت کتنا اچھا لگتا تھا کہ انتظار رہتا تھا کہ مؤذن اللہ اکبر کہیں اور شربت کی پہلی گھونٹ جب وہ زبان پر مس ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری لذتیں اس پہلی گھونٹ میں سمٹ کر آ گئی. بھائی مجھے ایسا لگتا تھا, آپ کو لگتا تھا؟ ہاں بھائی مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا. انتظار رہتا تھا کبھی باہر نکلے ہو کام سے اور گرمی ہوتی تھی تو انتظار رہتا تھا کہ بھائی کب مؤذن اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرے گا. اور جب پہلی گھونٹ پیتے تھے تو آنکھوں میں اور پورے دل و دماغ میں اس کے اثرات ہوتے تھے. اور رسول اللہ سچے, رسول اللہ سچے, سچے رسول نے یہ کہا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. رسول اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کیا کہا؟ ذهب الظمأ پیاس چلی گئی, وابتلت العروق رگیں تر بتر ہو گئی, اور اجر تو ثابت اللہ عنایت فرمائیں گے. تو جس اللہ نے ہمیں اس پانی میں دنیا کا جو پانی ہے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے تو جنت کا پانی کیسا ہوگا؟ قرآن میں ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. بھائی اس کا ترجمہ کر دو, جی چاہتا ہے کر دوں ہے تو اگر تھوڑا وقت لمبا ہو جائے تو حرج نہیں. جی تو مثل الجنہ جو اللہ نے مفتی صاحب کو عطا فرمائی ہے, اور صرف مفتی صاحب کو تھوڑی دیں گے, جو لوگ مفتی سال کے مناقب بیان کرتے ان کو بھی دیں گے صاحب, اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی دیں گے. تو سننے والیوں کو بھی اللہ کہے گا کہ میرے نیک بندے کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں کہ چلیے ان کو تو دے دیں, ان کو بھی شامل کر لو نا, کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتے ہیں. تو ہم ان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, ظاہر ہے اب اس لیے تھوڑی ان کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے. ارے وہ انسان کے ساتھ ساتھ اللہ والے تھے, اور اللہ والے ہم کو پسند ہیں اس لیے ان کی مناقب کو بیان کر رہے ہیں. تو مثل الجنت اس جنت کی مثال جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو وعدہ کر رکھا ہے, فیہا انہار من ماء
اس میں پانی کی نہریں ہیں، لیکن کیسی؟ من غیر آسن، وہ پانی ایسا ہوگا جس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ اور ہمارے یہاں تو اگر تھوڑی سی غفلت ہو تو وہ اللہ کی ایک مخلوق جس کو پورے بولتے ہیں، پورے، وہ تیرنے لگتی ہے اندر، تو یہاں کا پانی تو بگڑ جاتا ہے۔ من غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور بھائی دودھ کی نہریں، اور ایسی نہریں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یہاں کا دودھ تو اگر رات کو ہم نے چھوڑ دیا تو وہ بگڑ جائے گا، البتہ ایک فائدہ ہوگا کہ دہی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی مسئلہ نہیں، تو لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ ہی بدل جائے گا۔ ہماری والدہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا، بھائی یہاں تو اتنا اچھا دودھ ایک صاحب ڈیری کا بیچنے آتے ہیں تو کبھی پھٹتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں دودھ ہو تو پھٹے نا، اب دودھ ہی نہیں ہے کیسے پھٹے گا؟ یہ تو کیمیکل بیچنے آتے ہیں۔ اور کہا بہت شاندار ملائی ہوتی ہے، اب اس ملائی کو ہٹا دو نا تو آئینہ لانے کی ضرورت نہیں، صاف دکھے گا چہرہ۔ میں نے کہا یہ تو لوگوں کی صحتوں کے ساتھ، تندرست کے ساتھ کھیلواڑ کرتے ہیں، وہ دودھ نہیں ہے، وہ کیمیکل پلاتے ہیں، آپ مت لیجئے اس کو۔ اللہ کہتے ہیں میرا دودھ ایسا ہوگا لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور بھائی شہد کی نہریں، خمر شراب کی نہریں۔ یہاں کی شراب ایسی ہے کہ آدمی کا عقل ہی ختم ہو جائے، حواس گم ہو جائے، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں۔ یہاں کا شہد تو بہت کچھ ڈال کے لاتے، بڑا شاندار ہے، اور فریج میں رکھا تو گڑ بن جاتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے، گڑ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دیکھو تو وہاں کی نعمتوں میں زوال نہیں، وہاں کی جوانی میں زوال نہیں، وہاں کی کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خود قرآن میں ہے کہ وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو جنت انشاءاللہ عنایت فرمائی ہوگی، ہم ان کے لیے تھوڑا بہت ایصال ثواب بھی کر لیتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو بات ادھوری رہ گئی۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے، جو چاہو گے ملے گا۔ وجہ نزلا من غفور الرحیم، تم رب العالمین کے مہمان ہوں گے، تو میزبان اللہ، ساری لذتوں کا منبع و سرچشمہ کون؟ اللہ۔ تو کتنی لذت والی، دیکھو ہماری ایک چھوٹی سی زبان نوٹوں کی ہے، اس میں 10,000 الگ الگ کھانے کھا سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک 500 بھی نہیں کھائے ہوں گے، ابھی 950 باقی ہے، وہ تو جنت میں ہی کھائیں گے، ابھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے جب اس زبان کے اندر وہ طاقت پیدا کی ہے، قوتیں یعنی لذیذ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ وہاں قوت ذائقہ کتنا عطا فرمائے۔ تو جس اللہ کے اندر یہ طاقت ہے، گوشت کے چھوٹے ٹکڑے میں ذائقہ پیدا کر دے، لذت پیدا کر دے، اللہ وہاں کیا کیا لذتیں عطا فرمائیں گے۔ بس یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو، استطاعت ہو تو حج کرو، مال دیا ہے تو زکوٰۃ دو، اور اپنی یہ نوٹوں کی حفاظت کرو، زبان سے جھوٹ نہ ہو، زبان سے غیبت نہ ہو، زبان سے گالی گلوچ۔ مفتی صاحب کو اللہ نے زبان پر بڑا قابو عطا فرمایا تھا، کبھی میں نے گالی ان کی زبان سے نہیں سنی، کبھی نہیں سنی، کبھی کسی کو تو نہیں کہا، برا بھلا نہیں کہا، یہ ہنستے ہی رہتے تھے، ہنسنے کے بہت عادی تھے، کوئی کچھ کہے تو وہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے، اتنا ہنستے تھے، لیکن مجالے کا کچھ بولے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف ان کو عطا فرمایا تھا، چونکہ میرے تو چھوٹے بھائی ہے، برس ہا برس ساتھ میں بھی رہے۔ خیر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان پاکیزہ نفوس کی تقلید کی توفیق عطا فرمائے
جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی اور ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے پیٹ کی حفاظت فرمائے حرام چیزوں سے۔ مفتی صاحب کی خوبی تھی، یہ ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، بہت کم کسی کا لیتے تھے، اور دیکھا کہ تھوڑا سا بھی شبہ ہے اور زبردستی دے رہے ہیں تو لے لیتے تھے، وہ خود نہیں رکھتے تھے، یہ تو خود دیکھا ہوا ہے، کسی اور کو دیکھتے تھے، بھائی یہ تو آپ کے لیے دے گئے ہیں، آپ لیجئے۔ اور یہ تواتر کے ساتھ یہ ساری باتیں میں نے فجر کے بعد بھی سنی ہے، متعدد لوگوں نے سنائی ہے اور گھر میں بھی سنی، مجھے خود بھی اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ خیر، ولا ازکی علی اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، سب سے بڑی ذات تو اللہ کی۔ اللہ نے جیسے ان کو توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ مفتی صاحب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما، اللہ ان کی پھوپھی، ان کی خالہ اور ان کی والدہ جنہوں نے ان کی تربیت میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کے جو کام رہ گئے ہیں اللہ ان میں برکت عطا فرما۔ مفتی صاحب کی خوبی بیان کرنا رہ گئی کہ وہ بہت بڑے بڑے ادارے چلاتے تھے، خاص کر کے اڑیسہ وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے مکاتب چلاتے تھے، ان کی فکر فرماتے تھے، یہ ان کا کام تھا، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، لوگوں کو کلمہ سکھانا، تعلیم سکھانا، دین سکھانا، یہ ان کا امتیازی وصف رہا، اور ان کی فکر کی، ان کے بچوں کی فکر انہوں نے کی۔ اللہ مفتی صاحب کو اس خدمات پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا، خود دیندار تھے، دین کے لیے زندہ رہے اور دین کے پھیلانے ہی کے لیے وہ زندہ رہے۔ خود دیندار تھے، دین کی تلقین کرتے تھے، دین کے لیے زندہ تھے اور دین کے لیے ہی اپنی جان کو، اپنی سانسوں کو اخیر تک دین ہی کے خاطر گزارنا چاہتے تھے۔ اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، اللہ وہ انسان تھے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد کی، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکز کی اعمال کی حفاظت فرما، جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل رہی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما، تیرے کام کو عام اور تام فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، جو جیل میں محبوس ہیں ان کے لیے باعزت رہائی کا سامان فراہم فرما، اللہ جو والدین جن کے جا چکے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، دونوں میں سے دو یا کوئی ایک بھی زندہ ہو تو اللہ ان کی عمر میں صحت اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔